اسلام تیری نام بسی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بیٹے بیٹے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں. سب سے پہلے دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کا خلاصہ. نگران شورا کا ہند کے ذمہ داران سے مدنی مشورہ. فیض مدینہ مسجد نیو کراچی باب المدینہ کراچی میں نگران ہند قادری کابینہ کا سنت بھرا بیان. ہند گجرات کے شہر آنند میں سنت بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا. دعوت اسلامی کی مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بہن نے یو کے میں مولانا ایوب چشتی دامت برکاتہم علیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی. ٹیسٹ کرکٹر فیصل اقبال کے ریاض گاہ پر نیکی کی دعوت کا سلسلہ. اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. باب المدینہ کراچی میں ہند اور باب المدینہ کراچی کی مختلف کابینات کے نگرانوں اراکین و دیگر اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا. آئیے اس حوالے سے نگران شورا کے مدنی پھول سنتے ہیں. کیا سبب ہے کہ لوگ منصب کے لیے، اقتدار کے لیے خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں، اور منصب اور اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے کیا کر گزرتے ہیں؟ کیا سبب ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ ارشادات ملتے ہیں کہ جو منصب کا طالب ہو، خلاصہ یہی ہے کہ جو منصب کا طالب ہو ہم اس سے منصب نہیں دیا کرتے. یعنی جو طلب کرے کہ مجھے یہ منصب دے دیا جائے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان جو 100% عادل اور صادق ہیں، سچے ہیں، ستھرے ہیں، پاکیزہ ہیں، اور جن کے عدل و انصاف و قرآن ناطق ہے، جن کا قطعی جنتی ہونا عقائد اہل سنت میں سے ہے، ہمارے ایمانیات میں سے ہے، ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اگر کسی منصب کی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ارشاد ہم پاتے ہیں کہ جو منصب کی طلب کرتا ہے اسے منصب نہیں دیا جاتا، ہم اسے منصب نہیں دیتے. اور اسے ارشاد ملتے ہیں کہ جو منصب کی طلب کیا جاتا ہے اس کو اس کے منصب کے سپرد کر دیا جاتا ہے جو طلب سے لیا جس نے، اور جس سے از خود ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرماتا ہے. یہ سارے ارشاد کیا ہے کہ انسان، ہم اس کی شرح نہیں بیان کرتا، میں صرف اس سے ہٹ کر ایک جو پہلے میرا مضمون چل رہا تھا وہ عرض کر رہا ہوں کہ یہی وہ نشہ ہے منصب کہ جس کی طلب کے اندر انسان بہت کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ ظلم کے بازار گرم کر. ظلم صرف کسی کو قتل کرنے کا نام نہیں ہے. اب کتنے ہی اللہ کے بندوں کے حق تلف کرتا ہے، کتنی زیادتیاں کرتا ہے، اس کے انداز میں، اس کی چال میں، اس کے رنگ میں، اس کے ڈھنگ میں، اس کے بیٹھنے میں فرق پڑ جاتا ہے. جس سے ایک شخص کو دولت ملتی ہے تو دولت ملتے ہی اس کے رنگ میں، اس کے ڈھنگ میں، اس کے کپڑے میں، اس کی چال میں، اس کے انداز میں فرق آ جاتا ہے. اسی طرح جب کسی کو منصب ملتا ہے تو وہ منصب اس کی چال میں، اس کے رنگ میں، اس کے ڈھنگ میں، اس کے اٹھنے میں، اس کے بیٹھنے میں، اس کے سوچنے میں فرق لے آتا ہے. سوچنے میں اور بولنے میں فرق آ ہی جاتا ہے، لیکن ایک مثبت ایک منفی ہے. بزرگ فرماتے ہیں، بزرگان دین کے جو شے آتی ہے اپنے لوازمات کے ساتھ آتی ہے. ان لوازمات میں شر بھی ہے، ان لوازمات میں خیر بھی ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. دولت اپنے لوازمات کے ساتھ آئے گی، شہرت اپنے لوازمات کے ساتھ آئے گی، صحت اپنے لوازمات کے ساتھ آتی ہے، عبادات اپنے لوازمات کے ساتھ آتی ہیں. یہ ساری چیزیں اپنے لوازمات کے ساتھ آتی ہیں. ان میں خیر کے پہلو بھی ہوتے ہیں، شر کے پہلو بھی ہوتے ہیں. بندے کو چاہیے کہ شر کے پہلو سے بچ کر خیر کے پہلو کو اختیار کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. اب کتنا نادان ہے وہ شخص
جو صاحب منصب تو ہوا، صاحب وجاہت تو ہوا، صاحب ذمہ دار تو ہوا، مگر نہ وہ شر کے پہلو کو جانتا ہے نہ خیر کے پہلو کو جانتا ہے. اس سمت کبھی اس نے سوچا ہی نہیں، اس سمت کبھی اس کی توجہ گئی نہیں کہ میرا منصب، میری ذمہ داری کہ میں بھی شر اور خیر کے پہلو ہے. ارے کیوں نہیں ہے؟ تم کھانا کھاتے ہو جو تمہارے اندر طاقت لاتا ہے، تم کھانا کھاتے ہو جو تمہیں صحت دیتا ہے، تم کھانا کھاتے ہو جو تمہیں فرحت دیتا ہے، تمہیں چلنے پھرنے بولنے کی طاقت دیتا ہے. مگر کیا تم نہیں جانتے کہ یہی کھانا فوڈ پوائزن بھی لاتا ہے، یہی کھانا پیٹ کے امراض بھی لاتا ہے، یہی کھانا دیگر بیماریاں بھی لاتا ہے؟ وہ کون سی چیز جس میں خیر اور شر دونوں پہلو نہ ہو؟ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ریاکاری سے بچائے، حب جاہ سے بچائے. دعوت اسلامی کی مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بہن یو کے میں مولانا ایوب چشتی دامت برکاتہم علیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی. دوران ملاقات حضرت مولانا ایوب چشتی دامت برکاتہم علیہ نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے تحت عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعا سے نواز سے اپنے مدنی تاثرات میں فرمایا، ہمارے نوجوانوں نے اور خاص طور سے یورپ میں جس طرح نوجوان اس سے دلچسپی لے رہے ہیں وہ ایک شاندار طریقے سے دلچسپی لے رہے ہیں جو قابل تحسین ہے. میں دیکھتا ہوں کہ دعوت اسلامی الحمدللہ بہت احسن طریقے سے عمل پیرا ہے، اور دعوت اسلامی کے ساتھ ہی الحمدللہ یہ لوگوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ میں بالخصوص اور بنی نوع انسان میں بالعموم یہ اللہ کا خوف پیدا کرنے میں مصروف عمل ہیں. اور اللہ کا خوف جو ہے یہ دانائی کا سرچشمہ ہے، راس الحکمت مخافت اللہ، اور پھر یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن فرما رہے ہیں. یہ لوگوں کے دلوں میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجزن فرما رہے ہیں، اور پھر بزرگان دین کے ساتھ نسبتیں اور ان کے ساتھ تعلق اور دوستیاں یہ پیدا کر رہے ہیں. جن لوگوں کو واقفیت نہیں تھی ان لوگوں کو آگاہ فرما رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ قرآن و سنت کی تبلیغ کی ایک ایسی جماعت ہے جس پر ہم اہل سنت و جماعت کو فخر ہے، اور ہمیں دعوت اسلامی سے اس لیے بھی پیار ہے کہ یہ دعوت اسلامی لوگوں کو دین کا پیغام بھی پہنچا رہی ہے اور ہماری نوجوان نسل کی اصلاح احوال کر رہی ہے اور نوجوان نسل کو ادب سکھا رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے باادب ہو جائیں وہ اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک فرما دیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھٹک رہے ہیں اور ہمیں سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہے وہ خود دعوت اسلامی میں شامل ہو جائیں تو یقیناً ان کو سکون اور چین بھی آ جائے گا، اطمینان بھی ہو جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے بھی یہ دعوت اسلامی کے ساتھی بہترین ساتھی ہیں، اور دعوت اسلامی کے دوست جو ہیں یہ آخرت کے بھی بہترین ساتھی ہوں گے. حضور شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے انتہائی خلوص کے ساتھ کام شروع کیا. میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو جذبہ لے کر، وہ جو محبت لے کر، وہ جو عشق لے کر سرکار کی سنتیں پھیلانے کا تشریف لائے تھے اور آغاز فرمایا تھا، آج وہ گلشن ہرا بھرا نہیں بلکہ پھلا اور پھولا ہے، اور اس پھل سے نہ صرف پاکستان بلکہ یورپ اور دنیا بھر کے مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں. مدنی چینل الحمدللہ ثم الحمدللہ، مدنی چینل کے بارے میں تو اجتماع جمعہ میں بھی کبھی کبھی میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مدنی چینل ایسا چینل ہے جو مکمل طور پر شریعت مطہرہ کے مطابق تمام پروگرام جو ہے وہ نشر کر رہا ہے. اس کو دیکھنے میں آپ کی ایک لمحہ بھر کے لیے بھی آنکھ غیر شرعی امور کو نہیں دیکھتی، اور اس چینل کو میں یہ سمجھتا ہوں دیکھنے والے یقیناً اپنی قسمت اور مقدر پر ناز کر رہے ہیں کہ یہ چینل دیکھنے سے ان کے گھر کا ماحول بدل رہا ہے، گھر میں برکتیں آ رہی ہیں،
اور گھر میں سکون اور اطمینان آ رہا ہے، سرکار کی محبت کے نغمے گائے جا رہے ہیں، اور سرکار کے عشق و محبت کی وہ جو مہک ہے وہ گھر گھر میں رونقیں اور ضیاپاشیاں کر رہی ہے۔ یہ مدنی چینل دیکھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ لوگوں کے نفع اٹھائے ہیں، اور مدنی چینل کے ساتھ جس طرح ہم دیکھ کر نفع اٹھا رہے ہیں، ہمیں تعاون بھی کرنا چاہیے کہ یہ مدنی چینل ہمیشہ اسی طرح اپنے کام اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر انجام دیتا رہے، اور خاص طور پر جب مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اور حضرت صاحب تشریف لاتے ہیں تو میں خصوصی طور پر وہ دیکھا کرتا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی نے دیگر اسلامی بھائی کے ہمراہ ٹیسٹ کرکٹر فیصل اقبال کی رہائش گاہ پر نیکی کی دعوت کے ساتھ ساتھ نعت خوانے کا سلسلہ فرمایا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں اور زندگی کو عین اسلام کے مطابق گزارنے کے آداب بھی بیان فرمائے۔ تو آج ہم یہ 6 سنتیں بھی سیکھ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ میں جب بھی پانی پیوں گا تو بسم اللہ شریف پڑھ کے پیوں گا، ایک سنت تو یہ ہو گئی۔ دوسری سنت یہ ہو گئی کہ جب بھی پانی پیوں گا تو بیٹھ کے پیوں گا، 2 سنتیں ہو گئی۔ تیسری سنت ہو گئی سیدھے ہاتھ سے پیوں گا۔ چوتھی سنت ہو گئی 3 سانس میں پیوں گا۔ 5ویں سنت ہو گئی کہ دیکھ کے پیوں گا، اور 6ٹھی سنت ہو گئی کہ آخر میں الحمدللہ پڑھوں گا۔ کتنی سنتیں ہو گئی؟ 6 سنتیں ہو گئی۔ اور بسم اللہ شریف کا جو معاملہ ہے اس کی نیت یوں کر لیں کہ جب تک آپ جو بھی نیک کام کریں، جائز کام کریں، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ 6 سنتیں کس کس کو یاد ہو گئی؟ آپ کو یاد ہو گئی؟ پہلی سنت بسم اللہ پڑھ کے، دوسری سنت بیٹھ کے، تیسری سنت 3 سانسوں میں، چوتھی سنت دیکھ کے پینا، 5ویں سنت سیدھے ہاتھ سے، اور 6ٹھی سنت پانی پڑھ کے علم شریف۔ الحمدللہ عز و جل فیض مدینہ مسجد نیو کراچی باب المدینہ کراچی میں سنت و بر اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں نگران ہند قادری کابینہ نے قبر کے موضوع پر سنت و بھرا بیان فرمایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس ناپائیدار دنیا میں عمر عزیز کے 4 دن گزارنے کے بعد ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ اس کی وحشت آمیز تنہائیوں میں نہ جانے کتنا عرصہ ہمارا قیام ہوگا۔ پھر جب محشر برپا ہوگا اور ہم اپنے خالق و مالک عز و جل کی بارگاہ میں سفر زیست یعنی زندگی کے سفر کے احوال سنانے کے لیے حاضر ہوں گے، تو ہمیں اپنا ہر چھوٹا بڑا عمل اپنے نام اعمال میں لکھا ہوا دکھایا جائے گا، جیسا کہ قرآن عظیم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھایا جائے۔ تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے گا اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ اس کے بعد بارگاہ رب الانام عز و جل میں پروانہ بخشش جاری ہوگا یا دخول جہنم کا حکم ہوگا۔ ہم اللہ سے عافیت کا سوال طلب کرتے ہیں۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب۔ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ الحمدللہ عز و جل ہند گجرات کے شہر آنند میں سنت و بر اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں نگران ہند مدنی کابینہ نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ مرشد کے فرمان پر
اس کے علاوہ سنت پر اجتماع میں کئی مقامی علماء کرام نے بھی شرکت فرمائی اور مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی عطا فرمائے. آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں. صلی علی رسول الکریم. الحمدللہ آج کا یہ سنتوں بھرا اجتماع جو میں نے سماعت کیا، خدا کا فضل ہے جو میری سماعت سے جو باتیں ٹکرائیں سنت رسول پر مبنی باتیں رہیں، اور مجھے سن کر کے بڑی خوشی ہوئی. اس بات کی خوشی ہوئی کہ خدا عز و جل نے ان رہنماؤں کے ذریعے سے دین کا بہترین کام جو لینا شروع کیا ہے، یہ خدا کا فضل ہے ہم پر. اور خوشی اس بات کی بھی ہے کہ دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت عاشق شاہ ہدا حضرت علامہ و مولانا شیخ محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات سے جو آج پوری دنیا کے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی کلام نہیں. اور میں پورے وثوق سے عرض کر سکتا ہوں کہ آج دنیا میں اگر کوئی متحرک اور فعال تحریک ہے تو وہ بے شک دعوت اسلامی کی صورت میں ہے، اور اس کے قائد امیر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات ہے. اور یہ جو پوری دنیا میں دعوت اسلام پھیلی ہوئی ہے اور یہ دین کے کام انجام دے رہے ہیں لوگ، بڑے مبارکباد کے لائق ہیں یہ لوگ. اور ابھی جو آپ کے کابینہ کے نگراں جو بیان کر رہے تھے کہ حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس زمانے کے ولی ہیں، تو میں بہت خوش ہوا. اور یہ میرا پہلا اتفاق ہے دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کا. حضرات محترم، میں بڑا خوش ہوں کہ اس مبارک محفل میں حاضری کا شرف حاصل کیا. تو میں پوری تائید کرتا ہوں کہ یہ جو اجتماع ہوا بڑے قابل دید اجتماع. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ان دعوت اسلام میں جو لوگ سرگرم ہیں ان کو اللہ اور کامیابی کی منزلوں سے سرفراز فرمائے. الحمدللہ عز و جل. پاک اتاری کابینہ سے بے شمار اسلامی بھائیوں نے 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کیا. روانگی سے قبل مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کی تربیت فرماتے ہوئے صبر و شکر کے ساتھ جدول پر عمل پیرا ہونے کا ذہن دیا. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. لوٹنے رحمت قافلے میں چلو، سیکھنے قافلے میں چلو، چاہو گئے برکتے قافلے میں چلو، پاؤگے آگے قافلے میں چلو، 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 قافلے میں چلو. ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، دور ہو قافلے قافلے میں چلو. الفت مصطفیٰ اور خوف خدا چاہیے جب تمہیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. بیٹے بیٹے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبر ملاحظہ فرمائی. انشاءاللہ عز و جل مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی تیری نام بچی ہو.